نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے کچھ دن قبل اسرائیل نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس کے بارے میں بات کرنا میں اپنے آپ پہ لازم سمجھتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جن انفلوئنسرز نے، جن لوگوں نے، جن کے پاس اس مائک کی طاقت ہے اور انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی، انہوں نے ایک بہت بڑی غفلت برتی ہے۔ اور وہ یہ کہ دیکھیں، ہمارے بہنوں بھائیوں پہ فلسطین کے اندر پچھلے کوئی 16 ماہ کے قریب ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر بمباری جاری ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے وہاں پہ سیز فائر کے نام کا ایک تماشا ہوا اور وہ ابھی چل رہا ہے۔ لیکن اسی دوران اسرائیل نے ہمارے غزہ میں مقیم بہنوں پہ، بھائیوں پہ لیفلٹس پھینکے ہیں۔ انہوں نے کچھ اس قسم کے اوپر سے کاغذ پھینکے ہیں جن پہ بہت ہی توہین آمیز باتیں درج ہیں۔ ان لیفلٹس کے اوپر سب سے اوپر تو ٹرمپ اور نتن یاہو جو کہ آپ کو پتہ ہے ایون ویسٹرن سٹینڈرڈز کے مطابق جو یہ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کو مطلوب ایک مفرور ہے، تو اس کی تصویر ہے اوپر، اور ساتھ میں ٹرمپ کی تصویر ہے، جو کہ کئی بار پچھلے دنوں میں کہہ چکا ہے کہ میں امریکہ جو ہے اس علاقے کی، غزہ کی اونرشپ لے گا اور یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کرے گا اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کرے گا اور دنیا بھر سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بسائے گا، جو کہ 1948 سے اصل میں تماشا جاری ہے، اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اب مزید یہ کریں گے اور اب امریکہ اس میں ڈائریکٹ اترے گا۔ تو ان دو کی تصویر ہے اوپر، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تصویر کے نیچے انہوں نے قرآن کی ایک آیت لکھی، بلکہ 3 آیات لکھی ہوئی ہیں، اور میں آپ کے ساتھ وہ آیات شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو وہ آیات جو ہیں سورہ البقرہ کی 155، 56 اور 57ویں آیات ہیں، اور میں تھوڑا سا آپ کو وہ سنانا بھی چاہوں گا کہ وہ آیات کیا کہہ رہی ہیں اور ان کا یہاں پہ لکھے جانا کیوں توہین آمیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی بھی توہین ہے اور قرآن کی بھی توہین ہے۔ تو یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اب دیکھیں یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، بشر الصابرین۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹرمپ کی اور نتن یاہو کی تصویر لگا کر نیچے یہ آیات لکھ کر، اور اس کے بعد اب وہ بات آ رہی ہے جس سے کہ وہ ڈرا رہے ہیں ان کو اور ان کو آزمانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، کیا یہ کلیئر کٹ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ ان دونوں نے اس وقت کا فرعون ہونے کا، نعوذ باللہ اس وقت کا جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا کہ وہ ہمیں ڈرائیں گے؟ وہ ہمارے جو بیسٹ آف دا بیسٹ مسلمان ہیں غزہ کے، ان کو ڈرائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے۔ تو اس کے کانٹینٹ کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک فائنل آپ کو درخواست یا اپیل کریں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایڈ ملے، آپ کو مال ملے، تو پھر جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ کوآپریشن کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کہاں پہ چھپا کے رکھا تھا اور ابھی بھی جو ہیں ان کو کہاں پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو ان کے ہاسٹیجز پکڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ یہاں سے جائیں، آپ نقل مکانی کریں یہاں سے، ہم آپ کو اس بات کے لیے پیسے دیں گے، ہم آپ کو دوسری جگہوں پہ جا کے ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے وہ اب دھمکیاں شروع ہوتی ہیں. یہ پراپر سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ دنیا کے نقشے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی نقشے میں ذرا سی بھی جو ہے نا نقشے کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی اگر ہم سارے کے سارے غزہ کو ختم بھی کر دیں. اور سچ بات یہ ہے کہ جو پچھلے 16 مہینے سے وہ کر رہے ہیں تو واقعی کیا جوں رینگی ہے, اور آگے وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کسی کو آپ کے لیے کوئی محسوسات نہیں ہے اور نہ ہوں گی, اور آپ کو دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا ہے. اور پھر وہ خاص کر ذکر کرتے ہیں ایران کا, کہ ایران بھی آپ کو نہیں بچا سکا, ٹھیک ہے, اور نہیں بچا سکے گا, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے اور اس کے بعد the game is over, پھر ہم ختم کر دیں گے, جیسے وہ بہت بار کہہ بھی چکے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, جس نے اپنے آپ کو بچانا ہے بچا لے, اور ہم جو ہے نا ہمیشہ رہنے والے ہیں, یعنی ہم تو ہمیشہ رہیں گے, ہمیں کچھ نہیں ہونا. آپ کا جو ہے نا دن گنے ہوئے ہیں, آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیں. اور پھر اس میں ٹرمپ پلان کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے, اسی فورسڈ ایکسپلشن اور ایتھنک کلینزنگ کا انہوں نے اشارہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ یہ کریں گے. اور بہت امپورٹنٹ اس میں ایک جملہ ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جس میں انہوں نے کہا کہ نہ امریکہ نہ یورپ آپ کی کیئر کرتا ہے, غزہ کی کیئر کرتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ایون یور عرب کنٹریز وچ آر ناؤ آور ایلائز. کتنی سچی بات ہے یہ. کہتے ہیں کہ آپ کے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی آپ کی کیئر نہیں کرتے, وہ آج ہمارے ایلائز ہیں. اینڈ دے پرووائڈ اس ود منی اینڈ ویپنز وائل سینڈنگ یو اونلی شراؤڈس. وہ تمہیں تو ٹکڑے بھیجتے ہیں, چھیتڑے بھیجتے ہیں, لیکن ہمیں وہ پیسہ بھی دیتے ہیں اور ویپنز بھی دیتے ہیں. اب یہ بات تو سچ ہے. تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جس وقت غزہ کے اندر بم گر رہے تھے جہازوں سے اسرائیل کے, جس وقت وہاں پہ یہ توہین آمیز ہتک آمیز لیفلٹس گر رہے تھے, اس ٹائم پہ ہمارے جہاز بھی کچھ کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ چیمپئنز ٹرافی کی جو شروع کے میچ تھے, جو افتتاح تھا, اس کے لیے جو ہے نا وہ ایروبیٹکس دکھا رہے تھے, وہ اپنے کمالات ہوا کے اندر دکھا رہے تھے. اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے مسلمانوں کا خون پیا جا رہا ہو, جب ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو, جب ہماری بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہو, اور اس وقت ہمارے جہاز یہ کام کر رہے ہوں, ایروبیٹکس دکھا رہے ہوں. تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر کسی کی آنکھیں وہ 16 مہینے کی جنگ سے نہیں کھلی تو اس کی اب فائنلی اس لیفلٹ سے تو کھل جانی چاہیے. اس سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے حکمرانوں کی جو ٹریچری ہے, جو غداری ہے, وہ کیسے سامنے آتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ بغیر ان حکمرانوں کے بغیر اسرائیل ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. یہ اصل میں ان کی پرچھائی ہیں, وہ ہیں تو اسرائیل ہے, وہ نہیں ہیں. جب آبجیکٹ چلا گیا تو پرچھائی سایہ ختم ہو گیا. تو یہ ان کی وجہ سے ہیں. تو دیکھیں اس جنگ نے ایک کام کیا ہے, یہ ایک بہت ہی بہترین لٹمس ٹیسٹ ثابت ہوا ہے, جس سے کہ ہمیں سب کچھ شفاف طریقے سے نظر آ گیا. یہ لٹمس ٹیسٹ کس کے لیے تھا؟ یہ سب سے پہلے تو یہ ویسٹرن سٹینڈرڈز کے لیے تھا, جو وہ پرچار کرتے تھے, کبھی ہیومن رائٹس کا, کبھی ویمن رائٹس کا, کبھی یہ کبھی وہ, سب ختم ہو گیا, سب کھل کے سامنے آ گیا. اور وہ مجبور ہو گئے اب کہنے پہ بھی کہ بھئی ہم نہیں کسی چیز کی کیئر کرتے, ہم جو ہے نا تمہارے آقا ہیں, ہم اس کو اون کریں گے, ہم تمہیں نکالیں گے, ہم تمہیں ماریں گے, ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو کہ کبھی کسی نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے تھا. پھر اس کے بعد یہ ہمارے جرنیلوں کے لیے تھا, جن کی غیرت نہیں جاگی. اگر ان کو حکمران نہیں اجازت دیتے اور منع کر کے بیٹھے ہوئے, ان کی غیرت بھی نہیں جاگی. اور پھر اسی طریقے سے یہ ان علماء کے لیے بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ثابت ہوا ہے, جنہوں نے اپنی زبان نہیں ہلائی, جنہوں نے اپنا منہ نہیں کھولا, اور جنہوں نے فتوے نہیں دیے, جنہوں نے حق بات نہیں کی کہ اس کا سلوشن کیا اور کیا ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو دنیا بھر میں این جی اوز کام کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ایک لٹمس ٹیسٹ تھا. لیکن ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے, ہمیں اپنوں سے گلہ ہے. ہمیں اپنوں سے گلہ ہے کہ کیوں نہیں انہوں نے ہمیں اس سچویشن سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کیا. وہ رول جس کو وہ کلیم کرتے ہیں, وہ رول جس کے وہ تنخواہ لیتے ہیں, وہ رول جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹی میں عزت ہے, چاہے وہ جس بھی رول میں, چاہے وہ جو بھی عہدہ ہے, کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا اس مسئلے میں اور اس تکلیف میں لوگوں کو گائیڈ کرنا,
ان کا رول نہیں بنتا تھا حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا، ان کا رول نہیں بنتا تھا کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھاتے، کلمۃ الحق بلند کرتے۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن کی اس آیت کے ساتھ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے کہ بھیجا رسول کو حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، ارسل رسولہ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ہدا قرآن کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ، تاکہ کیا ہو، تاکہ یہ باقی تمام ادیان پہ ظاہر ہو جائے کہ یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، چاہے اس سے مشرکین کتنی ہی نفرت، کتنی ہی کرہ کیوں نہ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جو لمبی تاریک رات ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگی، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کرے گا یہ اس آنے والے رمضان کی برکت سے ختم ہوگی، یہ آپ کی محنت سے ختم ہوگی، یہ آپ کے پولیٹیکل ایکٹیویزم سے ختم ہوگی۔ کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر اپنا رول پلے کریں، اینڈ دا منیمم از کہ آپ اس قسم کے میسیجز کو شیئر کریں، اوروں تک پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ آپ اس قسم کی تحریک کا جو کہ مسلمانوں کے احیاء کے لیے کام کرتی ہے، آپ ایسی تحریکات کا حصہ بنیں اور اپنا حصہ ڈالیں اور اپنا رول پلے کریں۔ جزاک اللہ خیر۔